اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، تیتر کے لقوے کا علاج۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک پیاری سی دعا۔ اے اللہ پاک، جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ ایک بھائی کا تیتر ہے، وہ پوچھ رہا ہے اس کا کیا علاج ہے، تو آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو میں پورا علاج بتاؤں گا، لیکن آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، اس کا ایک ایک پوائنٹ سننا ہے تاکہ آپ اپنے تیتر کا علاج اچھی طریقے سے کر سکیں۔ تو السلام علیکم دوستو، تیتر پالنا ایک بہترین شوق ہے، لیکن جب ہمارا پسندیدہ پرندہ بیمار ہو جائے تو یقین کریں دل بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ تیتروں میں سب سے خطرناک اور اچانک حملہ کرنے والی بیماری فالج ہے۔ اکثر دوست گھبرا جاتے ہیں کہ اب تیتر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صحت دینے والی رب کی ذات ہے، آپ محنت کریں، اللہ پاک اس کا ضرور صلہ دے گا۔ اگر صحیح وقت پر صحیح علاج اور دیکھ بھال کی جائے تو تیتر بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تیتر کو فالج کیوں ہوتا ہے، اس کا مکمل علاج کیا ہے، اور فالج کے دوران اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ یہ سب پوائنٹ ہیں، آپ غور سے ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اگر پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، میرے چینل کو فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تیتر پیروں پہ کھڑا ہو جائے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے پرندے کی جان لے سکتی ہے۔ فالج کی وجوہات اور فوری حفاظتی تدابیر۔ علاج سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فالج ہوتا کیوں ہے۔ ہماری سستی، ہماری غلطی یا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس سے فالج ہوتا ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وٹامن بی کمپلیکس اور کیلشیم کی شدید کمی ایک وجہ یہ مین ہوتی ہے۔ دوسرا، شدید سردی یا گرمی لگ جانا، لو لگنا یا سردی کا جھٹکا لگنا، تو اس چیز سے بھی بچانا ہے۔ دوسرا ہے نیو کیسل بیماری، رانی کھیت کا ایک حصہ ہے، اس بیماری کا یہ حملہ ہو سکتا ہے۔ یا پنجرے میں جب ہوتا ہے تو وہ جب جمپ مارتا ہے تو اس کا سر لگ جاتا ہے، جس سے اعصابی چوٹ، اس کے دماغی چوٹ لگتی ہے، تو اس وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کی حفاظتی تدابیر کرنی کیا ہے وہ آپ سن لیں۔ جیسے ہی آپ کو لگے کہ تیتر کے پاؤں یا پر کام نہیں کر رہے، سب سے پہلے یہ 3 کام کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو علیحدہ کر دینا ہے، باقی تیتر جتنے بھی ہیں ان سے علیحدہ کر لینا ہے تاکہ وہ ایسا نہ ہو اس کو ٹھوکریں مار مار کے زخمی کر دیں۔ دوسرا سب سے بڑی جو کرنا ہے آپ نے کام، اس کو کسی نرم جگہ پہ، اسے سخت فرش پر نہ رکھیں، پنجرے کے نیچے نرم کپڑا، تولیہ یا خشک بھوسا بچھائیں تاکہ اس کے جسم پر زخم نہ بنے، کیونکہ یہ ہر وقت گرے گا ادھر ادھر تو زخم بننے کے چانس ہوتا ہے۔ درجہ حرارت، اسے ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں نہ بہت تیز ہوا ہو اور نہ حبس ہو۔ کمرے کا درجہ حرارت معتدل ہونا چاہیے۔ فالج کا مکمل علاج کیا ہے اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، میڈیکل اور دیسی دونوں علاج بتاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے SSA کی، یعنی کہ علاج اہم اعصابی کمزوری اور فالج کے لیے میڈیکل کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم میڈیکل کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اس پہ جاتے ہیں۔ ایک ہے میتھو کوبال، انجیکشن بھی ہوتا ہے اور یہ ڈراپس بھی ہوتے ہیں اور ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں، بہتر ہے آپ اس کے ڈراپس لے لیں۔ یہ اعصاب کو حفاظت دینے کے لیے بہترین ہے۔ روزانہ صبح و شام، صبح 2 ٹائم، صبح اور شام کو 2 سے 3 قطرے تیتر کے منہ میں ٹپکائیں۔ زیادہ نہیں دینا، اوور ڈوز ہو جائے گا، اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، زیادہ دینے سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ یا وٹامن D3 اور کیلشیم پی سیرپ، یہ ہڈیوں اور پٹھوں کی طاقت کے لیے روزانہ آدھا چمچ 1 لیٹر پانی میں ملا کر اس حساب سے ریشو سے اسے ضرور 1 قطرہ یا 1 قطرہ اس کا براہ راست اس کے منہ میں ڈالیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ اکٹھی دے سکتے ہیں، میتھو کوبال اور یہ والا سیرپ، تھوڑا سا وقفہ دے کے۔ تیسری کیا چیز ہے؟ نیرو بیان۔ اگر فالج شدید ہے تو نیرو بیان انجیکشن کے 2 قطرے روزانہ کسی ڈراپر کی مدد سے پینے کے پانی میں ملا کر دیں۔
لیکن ایک چیز یاد رکھنی ہے، نیروبیان اور میتھوبال یہ اکٹھا نہیں کرنا، یہ اوور ڈوز ہو جائے گا، تیتر کے نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یا میتھوبال دینا ہے یا نیروبیان دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھنی ہے، یہ خاص پوائنٹ ہے، ایسا مس کر گیا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ دیسی اور گھریلو علاج ہے، زیتون کا، یہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کرنی ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش، نیم گرم زیتون کے تیل یا تلوں کا تیل سے تیتر کی متاثرہ ٹانگوں اور پروں کی ہلکی ہلکی ہاتھ سے مالش کریں، زیادہ زور نہیں لگانا۔ مالش ہمیشہ نیچے کی طرف سے کریں، نیچے سے اوپر کی طرف کر دیں۔ 2 دن میں 2 بار صرف مالش کریں۔ یا کالی مرچ اور مکھن، دیسی گھی میں 1 چٹکی پیسی ہوئی کالی مرچ کو چنے کے برابر گولی بنائیں اور یہ گولی روزانہ 1 بار تیتر کو دیں۔ یہ اکٹھی اس کے ساتھ یہ دے سکتے ہیں، میتھوبال کے ساتھ یہ بھی کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جسم میں خون کی گردش کو تیز کرتی ہے۔ فالج کے دوران آپ نے خصوصی کچھ چیزیں ہیں دیکھ بھال کرنی ہے، وہ کرنی ہے فیڈنگ۔ دوستو، فالج کے دوران دوا سے زیادہ آپ کی توجہ اور دیکھ بھال کام آتی ہے، کیونکہ تیتر خود چل کر دانہ پانی نہیں کھا سکتا، اس لیے وہ بھوک اور پیاس سے مر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ہاتھ سے کھلانا ہے۔ تیتر کو دن میں 3 سے 4 بار خود دانہ اور پانی دیں۔ آپ پستہ بادام کا پاؤڈر یا ابلا ہوا انڈا میش کر کے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا کر اس کے منہ میں ڈالیں، ٹھیک ہو۔ اور دوسرا کیا کرنا ہے، الیکٹرولائٹس، یعنی کہ پانی میں ORS ملا کے یا گلوکوز ملا کر ڈراپر کی مدد سے اس کو جو ہے نا پلائیں، تاکہ اس کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو۔ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی پوزیشن تبدیل کرنے رہنی ہے، کیونکہ یہ ایک سائڈ پہ گر جاتا ہے بار بار اسی پہ، یہ خود نہیں کر سکتا۔ تو اگر تیتر ایک سائڈ پہ گرا ہوا ہے تو کچھ دیر بعد اس کو دوسری سائڈ پہ کر دیں۔ 2 سے 3 گھنٹے بعد اس کی پوزیشن آپ چینج کرتے رہیں، تو اس سے اس کے جسم پہ زخم نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ صفائی اور ستھرائی، کیونکہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے گا تو اس کی بیٹھیں اس کے جسم پر لگیں گی۔ روزانہ اس کی جگہ کا کپڑا بدلیں اور اس کی خشک اور صاف رکھیں، ٹھیک ہے۔ احتیاطی تدابیر اس میں بہت اہم ہیں جو آپ نے کرنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا تیتر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ 1-2 دن میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، آپ کہیں 1-2 دن علاج کریں پھر تنگ ہو جائیں، یار یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں 2 ہفتے سے لے کر 1 مہینہ تک لگ سکتا ہے۔ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا، مستقل مزاجی سے علاج جاری رکھنا ہے۔ آئندہ اس بیماری سے بچنے کے لیے اپنے تیتروں کو ہفتے میں 1 بار ملٹی وٹامنز لازمی دیں، اور انہیں سرد اور گرم ہوا سے ضرور بچائیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو میری اچھی لگی ہے اور آپ کو پسند ہے تو برائے مہربانی میرے یہ چینل کو فالو، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور یہ ویڈیو دوسروں میں ضرور شیئر کریں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی بھائی کا کوئی پرندہ بچ جائے، تو اس میں میرے جتنا میں نے بتایا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا، کہ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں گے۔ کسی ایک کی جان بچانا، پرندہ بھی اسی میں آتا ہے، پرندے کی جان بتائیں گے تو اللہ پاک آپ کو اجر ضرور دے گا۔ اللہ پاک ہم سب پہ راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب پہ راضی ہو، آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرے۔ السلام علیکم۔